نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں بیمار ہوں اور روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے اگر فدیہ دے دیا جائے تو کیا یہ دیا جا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی معافی جو بتائی ہے، قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی شخص سفر کے اندر ہے تو وہ اپنا روزہ چھوڑ دے، اور اگر مریض ہے تو وہ بھی اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے آگے جا کے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جب رمضان گزر جائے، اگلے رمضان سے پہلے جتنے روزے آپ نے سفر کی وجہ سے چھوڑے یا بیماری کی وجہ سے چھوڑے، وہ اگلے رمضان سے پہلے آپ اس کو مکمل کر لیں۔ یا جس طرح خواتین کو شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنا پڑتا ہے، یہ بھی بیماری ہے، تو اس حالت میں جتنے روزے چھوٹے، کیونکہ رمضان کا روزہ فرضی عبادت ہے، تو اس کی قضائی آپ کو دینا ہوگی اگلے رمضان سے پہلے جتنے روزے آپ کے رہ گئے ہیں، چاہے سفر کی وجہ سے، چاہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے جس بیماری میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، یا ایسی بیماری کہ جس میں روزہ رکھنے سے انسان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو جتنے روزے بھی چھوٹے اگلے رمضان سے پہلے وہ سارے کے سارے روزے رکھنا ہوں گے۔ 29 کا اگر رمضان ہے تو اس کے مطابق اگلے روزے جتنے باقی بچتے ہیں وہ رکھیں، اور اس تعداد کو 29 تک آپ نے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر 30 کا چاند ہوا رمضان کا تو وہ بھی آپ کو پورا کرنا، جتنے روزے چھٹے وہ پورے کرنے۔ ہاں، اگر اللہ نخواستہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جو ایک مسلسل چل رہی ہے اور اس میں سالوں سال گزر جاتے ہیں، مہینوں کے حساب سے وقت گزر گیا، اور جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بھی ایسی بیماری ہے کہ فوری طور پہ اس میں ریلیف ملنے کا کوئی اندازہ نہیں کہ کب اس میں آرام آتا ہے، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کو صبح سحری اور افطاری رات کا کھانا اس کا انتظام کیا جائے، اس کو روزانہ کا کھانا کھلائیں، سحری بھی کھلائیں، افطاری بھی کروائیں اور رات کا کھانا بھی اس کو کھلائیں، یہ آپ کا فدیہ ہے۔ اب اگر جس طرح آج ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، اگر فوری طور پہ روزانہ کسی کو کھانا کھلانا ممکن نہیں، تو پیسوں کا حساب کر کے کہ ایک بندہ اگر 2 وقت کا کھانا کھائے اور افطاری بھی کرے تو اس کے کتنے ہی خرچ آتا ہے۔ تو 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کا حساب کر کے جتنا بھی خرچ آتا ہے وہ کسی بھی مستحق کو دیا جا سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں وہ خود اپنے روزے کا سحری افطاری کا انتظام کر لے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ فدیہ مقرر کر دیتے ہیں، جی 100 روپیہ۔ آج جس وقت کے اندر آپ فدیہ دے رہے ہیں، آپ جس طرح کی خوراک خود کھاتے ہیں اسی کے مطابق کا فدیہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں خود مٹن بھی کھاؤں اور دوسرے لوازمات بھی استعمال کروں، اور جب میں فدیہ کی باری آئے تو میں حساب کرنا شروع کر دوں کہ جی ایک بندہ 2 روٹی کھائے گا، 10 روپے کی 2 روٹیاں ہوگی، یا 20 روپے کی 2 روٹیاں ہوگی، 50 روپے کی دال ہوگی، تو بس 70 روپیہ بن گیا۔ نہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق فدیہ دیں۔ جو کھانا آپ خود کھاتے ہیں وہی آپ نے کسی کو کھلانا ہے، وہ اسی کھانے سے آپ نے کسی کی سحر بھی کروانی ہے، افطار بھی کروانی ہے، رات کو بھی کھلانا ہے۔ تو لہٰذا پیسے دیتے وقت حساب کیجئے کہ ایک شخص اگر 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے تو آج جس طرح کی مہنگائی چل رہی ہے اس کے 2 وقت کے کھانے پہ کتنے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ ان پیسوں کو 30 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے جو پیسے بنتے ہیں وہ پیسے کسی بھی غریب آدمی کو دیں کہ بھائی یہ پیسے رکھو اور روزانہ سحر بھی کرو، افطار بھی کرو اپنے گھر میں۔
اپنی ضرورت کو پورا کرو اور اللہ سے توفیق مانگ کے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میرا یہ جو عمل ہے جو میں فدیہ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ اس طرح کسی کو دیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ آپ کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی جان کو نقصان ہے، اور جو کیفیت طاری ہو چکی ہے یہ فوری طور پہ بظاہر ختم ہوتی نظر نہیں آتی، تو اس لیے آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ویسے مسافر ہیں یا ویسے آپ کو کوئی بخار ہو گیا، کوئی چھوٹی بیماری یا شرعی عذر کے حوالے سے خواتین کا، تو پھر اگلے سال رمضان سے پہلے اپنے روزوں کی تعداد کو مکمل کرنا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔